ساتھ ساتھ اس کے سلسلے کی 3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ ماہ رمضان کیوں آتا ہے اور ہم کو ایک بڑی کڑی تربیت سے کیوں گزارتا ہے اور ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ تربیت کا انداز اگر بڑا سخت ہے اور بہت ہی شیڈول ٹائٹ ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا جو کام ہے وہ بھی اسی کی مناسبت سے ہے۔ کوئی الفاظ نہیں ملتے کہ اس کی وضاحت کی جا سکے کہ کتنا بڑا ٹاسک ہے، کتنا بڑا ہدف ہے جس کو کہ ہمیں حاصل کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ یہ کہا گیا، قرآن مجید کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ کتاب یہ قرآن مجید پہاڑ پر نازل کرتا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تم دیکھتے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر پہاڑ کو حواس دیے جاتے، پہاڑ کو سینسز دیے جاتے تو وہ اس کتاب کو سنبھال نہیں سکتا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کتنی بڑی اور بھاری ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی امت مسلمہ پر ڈالی ہے۔ علامہ اقبال نے جو کہا کہ تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے، سارے انسانوں کی تقدیر، سارے انسانوں کا مستقبل اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ سے جوڑ دیا۔ اب ظاہر بات ہے جس امت کا یہ بہترین مقصد ہو اور یہ زبردست کام ہو جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں حضرت انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اب ظاہر بات ہے اس کی اسی طرح کی تربیت ہو۔ اب یہ بات اور ہے کہ اس کا شعور کتنا ہے ہمارے اندر اور کس حد تک اس احساس کے ساتھ ماہ رمضان گزارتے ہیں کہ ہم کو ایک بہت بڑا ٹاسک ہے جو کہ پورا کرنا ہے۔ اس کے سلسلے کی باتیں مولانا نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو جس انداز سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں ہماری عبادت مسلط فرمائی ہے اور جس انداز سے رسول اکرم علیہ السلام نے ہمیں تلقین فرمائی ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہمارے شب و روز کس طرح کی ہونی چاہیے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کو اس ٹاسک کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ ہر فرد، امت مسلمہ کا ہر فرد، مرد، خاتون، نوجوان، بچہ، سب کا سب فوکس رہے کہ اس کو ایک بہت بڑا ٹاسک مکمل کرنا ہے، پورا کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو اس تربیت سے گزارا جا رہا ہے۔ تربیت کے اس مرحلے میں کوئی فرق آپ نہیں دیکھتے، سب ایک ہی طرح کے مرحلے سے گزرتے ہیں۔ عالم ہو، عالم نہ ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، شہر کا رہنے والا ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، ہر کوئی ایک ہی پروسیس سے گزرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جب پروسیس کامن ہے تو گول اور ہدف بھی کامن ہے۔ پروسیس میں سارے مسلمان شامل ہیں، اس ہدف میں بھی سارے مسلمان شامل ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ اب تمام انبیاء کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور کہا کہ اب یہ امت آخری پیغام ہے، کہا کہ اس کو انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ خیر الناس من يتقى الناس، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ خیر الناس للناس، اچھے انسان وہ جو انسانوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ ہماری جو کریڈیبلٹی ہے ایز اے مسلم اس وقت اسٹیبلش ہوتی ہے جب ہم خیر بنتے ہیں، صحابہ خیر بنتے ہیں۔ خیر تو یرجى خیر ہو، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جسے ہمیشہ خیر کی طرف کی جائے، یہ امت خیر امت۔ اب ظاہر بات ہے اس کام کو انجام دینے کے لیے مزاج چاہیے، ایک ٹیمپرمنٹ چاہیے، عبادت کا ایک مخصوص انداز چاہیے، انسانوں کا خود درد سمجھنے کے لیے احساسات چاہیے اور اپنوں کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ کرنے کے محبت اور رحمت کا مظاہرہ کیا جائے۔ تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں ایک طرح سے سمو کیا ہے کہ اس پروسیس سے گزرتے ہوئے تمام چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں۔ اللہ کی عبادت میں عبادت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے نظر آتے ہیں مسلمان۔ چاند نظر آیا، ایک لک بدل جاتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ چاند جب پھر نظر آتا ہے شوال تک تو پھر بدل جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ ہم کیوں بدلتے ہیں تو پھر بعد میں نہیں بدلیں گے بلکہ ان کی زندگی بدلنے کے لیے رہے گی۔ عبادت موضوع آپ کہہ سکتے ہیں دین اسلام کا کہ یہ آپ کو عبادت کے لیے تیار کرتا ہے۔ زندگی ہی عبادت کے لیے کہا گیا کہ ہم اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔
تو بندگی رب کس طرح سے کی جا سکتی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہماری تربیت کرتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنا دشوار ہوتا ہے ہمارے لیے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماہ رمضان میں بڑی آسانی سے ہم 3 اور 4 بجے اٹھ جاتے ہیں، فجر کی نماز کو چھوڑیے تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ ایسے نیک کیوں بناتا اللہ تعالیٰ؟ اس لیے بناتا ہے وہ ہم کو یہ احساس کراتا ہے کہ ہم نیک بن سکتے ہیں، اس کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اگر ہم عبادت کرنے والے ہوں تبھی اس کی کام کر سکتے ہیں، اس ٹاسک کو انجام دے سکتے ہیں۔ اگر خود مسلمان عبادت سے دور رہیں، جمعہ کے مسلمان بنے، انسان کو صحیح راستہ نہیں دکھا سکتے۔ تو سب سے پلس پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم امپاور ہوتے ہیں ان تمام اسکل سے، صلاحیتوں سے، جن سے کہ ہم عبادت بہتر انداز سے انجام دے سکتے ہیں۔ آپ پڑھ جائیے جو فضیلتیں، جو برکتیں دین اسلام میں رکھی ہیں وہ عبادات میں رکھی ہیں، جو آپ بڑے شوق و شوق سے انجام دیتے ہیں، ان کو ادا کرتے ہیں۔ بطور خاص تہجد کے سلسلے میں کہا گیا کہ اگر آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اور یہ اس طرح کا انعام دے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ ایک خاص گھر بنائے گا، اس کا بیوٹیفل ڈسکرپشن کیا ہے؟ علیہ السلام کے گھر کس طرح کا ہوگا؟ صحابہ کو شوق ہوا کہ معلوم کیا جائے کہ وہ گھر کس کو ملے گا، وہ محل کس کو ملے گا۔ آپ علیہ السلام نے جو خوبیاں بتائیں، اس مسلمان کی خوبیاں بتائیں جو اس گھر میں رہے گا جنت کے، ان خوبیوں میں سے ایک یہ خوبی تھی کہ صلی باللیل والناس نیام، کہ وہ جب لوگ سو جاتے تھے تو نماز پڑھا کرتا تھا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کو جنتی بننے کے پورے موقع دیتا ہے عبادات میں رہنے سے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جہاں تک محبت اور رحمت کی بات ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ مبارک مواسات کا مہینہ بھی ہے۔ جو ہمارے غربا ہیں، بطور خاص ہمارے افراد خاندان ہیں، ان کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ بہتر سے بہتر ہونا چاہیے، ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ ہونا چاہیے، اور ان کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھنا چاہیے کہ وہ بھی ماہ مبارک کو اسی طرح سے پورا کریں جس طرح سے ہم کر رہے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ جو ماہ ہے یہ مواسات کا مہینہ بھی ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں پر توجہ کرو، اور دین اسلام کا یہ وہ لاحمل ہے جو آپ کے پورے معاشرے کو صحیح کر سکتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ اٹھ جائیں اور پورے معاشرے کو بدل دیں، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اٹھیں اور اپنے خاندان پر توجہ کریں۔ اگر ہر فرد اپنے خاندان پر توجہ کرے، ظاہر بات ہے پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اگر اٹھوں پورے شہر کو بدلنا چاہوں تو نہیں کر سکتا، لیکن اگر میں اٹھوں میں اپنے خاندان پر توجہ کروں تو کچھ کامیابی مجھے مل سکتی ہے۔ کہا کہ مواسات کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے افراد خاندان پر توجہ کریں، جس کے لیے صلہ رحمی کا ذکر کیا گیا۔ صلہ رحمی، جو بلڈ ریلیشن شپس ہیں ہمارے، ان پر ہماری توجہ ہو، ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض گناہ اسی وقت معاف ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ پھر کہا کہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے اور آپ کی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ کوئی اور عمل ایسا نہیں بتایا گیا جس سے کہ آپ کی عمر بڑھے گی سوائے صلہ رحمی۔ اگر آپ صلہ رحمی کر کے اپنے افراد خاندان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں تو یقین مانیے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں اور آپ کے رزق میں برکت دے گا۔ اگر یہ نہ ہو، معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے بعد جب باہر نکلتے ہیں مسجد کے تو ہماری مائیں اور بہنیں دامن پھیلائے بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ کب سے بیٹھے ہیں؟ ہم نے بچپن میں بھی دیکھا، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اور بھی دیکھیں گے آگے، ہمارے بچے بھی دیکھیں گے۔ آخر کا سولوشن کیا ہے؟ سولوشن یہ ہو سکتا ہے کہ افراد خاندان اگر توجہ کریں، یقیناً یہ مثال نہیں ہوگی۔ اگر کوئی ماں باہر آتی ہے، کوئی بہن باہر آتی ہے اور ہاتھ پھیلاتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ میسج ہے کہ اس کے افراد خاندان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا ہے۔ غربت کا اظہار اس سے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے افراد خاندان پر توجہ کریں، اور یہ ماہ رمضان آپ کو اس سلسلے میں تربیت دیتا ہے۔ اور تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کی جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے اس ملک کے تناظر میں بات کریں تو ہم جانتے ہیں کہ آج کے جس طرح کے حالات ہیں، ان حالات میں انسان کا بنیادی ضرورت پورا کرنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ہنگر انڈیکس جو ابھی آیا ہے، اس میں پتا گلوبل ہنگر انڈیکس، اس میں ہمارے ملک کا جو شمار ہوتا ہے 107 108 پلیس پر آؤٹ آف 121 کنٹریز۔
121 ممالک میں ہمارے ملک کا شمار 107 108 نمبر پر آتا ہے. ہمارے ملک نے اس پر کرٹیسائز کیا ہے کہ الگ بات ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ ہمارے ملک ایک بڑی آبادی ایسی ہے جو بھوکی ہوتی ہے. اسٹارویشن ڈیتھس کا اگر آپ ڈیٹا نکال کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ کتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر جاتے ہیں بھوک کی وجہ سے آج کے ترقی یافتہ دور میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیوں مرتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس وسائل نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس دولت نہیں ہے؟ دولت اتنی ہے، ابھی جو لیٹسٹ سروے آیا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ہمارے اس ملک میں 120 کے قریب بلینئرز ہیں، کھرب پتی ہیں 120 کے قریب، پہلے نہیں تھے. دولت تو بے شمار ہے ہمارے ملک، لیکن دولت مرکوز ہو گئی. دولت جب مرکوز ہوتی ہے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں معاشرے میں. آپ دیکھ سکتے ہیں غربت ہے، انمپلائمنٹ ہے، بہت سے مسائل ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو آپ کو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو لوگ حکمران ہیں، جن کو لوگوں کو لیڈ کرنا ہے، لوگوں کو کی ذمہ داری ان پر ہے، لوگوں کی ضرورتیں ان کو پوری کرنی ہے، وہ احساس سے آ رہی ہے. احساس نہیں، احساس کو تو ہی محبت آتی ہے، مودت اور رحمت کا جذبہ سامنے آتا ہے. آپ کا جو عمل ہوتا ہے وہ آپ کے احساس کو ظاہر کرتا ہے. بے حس ہم بولتے ہیں، پتھر دل بولتے ہیں. کیوں بولتے ہیں؟ دل تو آپ کو گوشت کا ہے نا، گوشت کا لوٹھا ہے، لیکن پتھر دل بولتے ہیں کیوں؟ بے حس ہے. یہ بے حسی کا دور ہے جس میں ہم رہتے ہیں. اور ماہ رمضان ہمارے اندر حس پیدا کرتا ہے کہ جان جائیں کہ بھوک اور پیاس کیا ہوتی ہے. اس سے بہتر طریقہ کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ لیکچر سے آپ لیں، مختلف قسم کے تربیتی پروگرامس کریں اور یہ بتائیں کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے. نہیں جان سکتے جب تک کہ آپ عمل بھوکے نہ رہیں، پیاسے نہ رہیں. چنانچہ دین اسلام کا جو ڈیفینیشن بتایا گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کیا کہ ماں علیہ السلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اکل الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا اسلام ہے. لوگوں کو کھانا کھلانا اسلام ہے، اور روزہ آپ اس کے لیے تیار کرنا ہے. بھوک کا احساس اللہ نے آپ کے اندر پیدا کیا، اور اگر آپ بھوک نہ مٹائیں اس احساس کو پیدا کرنے کی معنی کیا ہے؟ اس طرح سے گزارنے کی معنی کیا ہے؟ اگر آپ لوگوں کی پیاس نہ بجھائیں، وہ احساس اللہ نے آپ کے اندر پیدا کیا، اس پیدا کرنے کی معنی کیا ہو؟ بھوکوں کی بھوک مٹانا، پیاس کو پیاس بجھانا، یہ ہمارا ہدف اور ٹارگیٹ ہونا چاہیے. انسانوں کی ضرورتیں پوری کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ نے ایک سوال کیا، بڑا اہم سوال ہے، آج کے حالات میں بھی آپ اس پر غور کر سکتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، جب فطروں کا زمانہ آئے گا جیسا کہ آج کل کا زمانہ ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ علیہ السلام نے دو باتیں ارشاد فرمائی. ایک بات یہ کہ ادوا الحق الذی علیکم، کہ تم پر جو حق ہے تم ان کو ادا کرو. بھوک کا احساس میں ہوا ہے، بھوکوں کی بھوک مٹانا یہ ہمارا حق ہے. پیاس کا احساس ہوا، لوگوں کی پیاس بجھانا یہ ہمارا حق ہے. معاشرے میں امن قائم ہونے کی کوشش کرنا یہ حق ہے. نماز کا قیام کو اس کی کوشش کی جائے یہ ہمارا حق ہے. کسی بھی پہلو سے آپ دیکھ لیجیے ہمارے کچھ حق ہیں جو ڈیفائن ہو. آپ نے اسلام فرماتے ہیں ادوا الحق الذی علیکم، اپنے اوپر جو حق ہے ان کو ادا کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں. یہاں ایمان کی بات آتی ہے. ایمان اگر ہے تو وسائل کی بات نہیں آتی. مومن ہو تو بے دیر بھی لڑتا ہے سپاہی. سپاہی کے اندر اگر ایمان ہے وہ ہتھیاروں کی طرف توجہ نہیں کرتا بلکہ وہ نکل پڑتا ہے اللہ کے بھروسے. لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہم کو اللہ کے بھروسے نکلنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد کرے گا. اللہ کی مدد ہمیں ملے گی میدان میں، گھروں میں نہیں ملے گی، مسجدوں میں نہیں ملے گی. جب ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے کہ ایسا کر ایسا کر، کیا اس کو نہیں معلوم کہ کس طرح سے کرنا چاہیے؟ کیا اس کو نہیں معلوم معاشرے میں امن قائم کرنا چاہیے؟ کیا اس کو نہیں معلوم ظالموں کو قائد کر کے اللہ تک پہنچانا چاہیے؟ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم معاشرے میں نہیں ہیں، ہم سماج میں نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو حقوق ہمارے لیے فرض کیے ہیں، ہم متعین فرمائے ہیں، ان کو ادا کرنے کی طرف توجہ ہونی چاہیے. آپ نے اس طرح سے فرماتے ہیں ادوا الحق الذی علیکم وصلی اللہ الذی لکم، اور تم کو جو چاہیے وہ اللہ سے مانگو. تم کو جو چاہیے وہ اللہ سے مانگو. جو چاہیے اللہ سے مانگنے کے لیے حق ادا کرنا ضروری ہے. اگر آپ حق ادا نہیں کرتے مانگنے کا بھی آپ کو حق نہیں ملے گا. آج کے حالات اس بات کی گواہ دیتے ہیں آپ کو کہ آپ مانگ رہے ہیں لیکن حالت نہیں بدلتے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے
इंसानों के लिए निकाला है। अगर आप इंसानों की खिदमत नहीं करते, उनको नेकियों का हुक्म नहीं देते, उनको बुराई से नहीं रोकते, उनके हुक्म अदा नहीं करते, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वही तदबुनी फला उजिबु। अल्लाह ताला हदीस कुदसी में फरमाता है, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अल्लाह ताला कहता है तुम मुझे पुकारोगे लेकिन मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुनूंगा। वही तदबुनी फला उजिबु वही तसअलुनी फला उतिकु, तुम मुझसे मांगोगे लेकिन मैं नहीं दूंगा। वही तस्तंसिरुनी फला उनसुरुकुम, तुम मुझसे मदद मांगोगे लेकिन तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तो चीजें बिल्कुल क्लियर है, बता दी गई क्या और किस रास्ते करना चाहिए। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि हम जैसे गुनाहगारों के लिए वो बार बार ये माह मुबारक लाता है, हमको पाक साफ करता है, हमको बिल्कुल पाकीज़ा मुनज़्ज़ह करता है ताकि हम आगे आए और अपने रब की बंदगी भी करें, इबादत भी करें और इंसानों की अदा करने पर तवज्जो करें। ये असल मकसद है जिसके लिए माह रमज़ान हमारे दरमियान आता है। अगर ये मकसद चला जाए, वही मंजर हमारे सामने आता है कि चाँद दिखते हैं बदलते हैं, फिर चाँद दिखता है फिर हम बदल जाते हैं। अगर ये नहीं होना है तो ज़ाहिर बात है कि ये जो शूर है मिल्लत में बेदार होना चाहिए। ये हर फर्द का मकसद है कि वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का जानशीन है, कार रिसालत पर अल्लाह ताला ने उसको मामूल फरमाया है, उसको चाहिए कि वो कार रिसालत को जिस हद तक अदा कर सकता है अदा करने की कोशिश करे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे